اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان پر قرآن مجید نازل کیا ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ کبھی اگر کسی جگہ پر پھنس جائیں تو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی ابتدا میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو لوگ مومن ہوتے ہیں، یا لوگ منافق ہوتے ہیں، یا لوگ پکے کافر ہوتے ہیں۔ کافر سب جانتے ہیں، مومن اور منافق ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، مومن بھی نماز پڑھتا ہے، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی حج کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، مومن بھی قرآن پڑھتا ہے، منافق بھی قرآن پڑھتا ہے، تو ان میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے مومنوں اور منافقوں کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ایسی بتائی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ میری زندگی بظاہر مومنوں والی ہے اور حقیقت میں مومنوں والی ہے یا منافقوں والی ہے۔ اس کے لیے صرف 3-4 نشانیاں میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنا فیصلہ کر سکیں، ہم کہیں بھول بھلائیے میں نہ زندگی گزار دیں۔ پہلی اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ مل ایمانو، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے فانت مؤمن، تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ ہم اگر اپنے آپ پر سرسری سی نظر دوڑائیں تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے میری کیفیت جو تھی نماز پڑھنے کے بعد کیفیت بدل گئی ہو؟ کوئی نیکی کرنے کے بعد میری کیفیت، دلی کیفیت بڑی حشاش بشاش ہو؟ یا پھر کبھی میں نے گناہ کیا ہو تو میری کیفیت میں بے چینی سی آ گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں چند ایک گناہ ذکر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے والدین کی نافرمانی کی ہو اور سارا دن اس ڈر اور خوف کے ساتھ گزر گیا ہو کہ میں نے آج بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا؟ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا، کسی بھائی کے ساتھ بیٹھا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کی برائیاں بیان کی اور میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہو، بے چین ہو گئی ہو کہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا بنے گا، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا گناہ کر لیا ہے۔ نماز لیٹ ہو گئی، کبھی مجھے پریشانی ہوئی ہو، اللہ جانتا ہے، پریشان ہونا تو دور کی بات ہے، کسی نیکی سے خوش ہونا تو دور کی بات ہے۔ آج کل اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہمیں خوش کرنے کی بجائے الٹا پریشان کرتی ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر ہمارے محلے کی مسجد کے قاری صاحب یا امام صاحب عام روٹین سے تھوڑی سی لمبی نماز پڑھا دینا تو اللہ جانتا ہے کہ ہم خوش ہونے کی بجائے کہ آج ہم نے لمبی نماز پڑھی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب کو برا بلا کہتے ہیں، قاری صاحب آج بھول گئے تھے، لگتا ہے ساری زندگی کی دعائیں آج ہی آپ نے پڑھنی تھی۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے، نیکی سے خوش ہونا، گناہ سے پریشان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم نیکی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی پہاڑ گرنے والا ہے، اور فاجر جب گناہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ سے ایسے کرے گا اڑ جائے گی۔ تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر کے، ہم تو کہتے ہیں یار یہ کون سا کوئی بڑا گناہ ہے، سب کرتے ہیں۔ ہم اللہ جانتا ہے بہت سے گناہ، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، محمد الرسول اللہ کی نافرمانیاں صرف اس لیے کر دیتے ہیں یار سبھی تو کرتے ہیں، بھائی یہ بڑا گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ مومن چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے وہ ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس گناہ کی توبہ کرنے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا۔ دوسری نشانی یہ ہے۔ تیسری نشانی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَلَا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ مومن بھی نماز پڑھتے ہیں، منافق بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مومن اور منافق کی نماز میں فرق یہ ہے کہ مومن کی نماز اللہ کے ذکر سے بھری ہوتی ہے، اور منافق کی نماز میں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ منافق کی نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں کہ مومن اور منافق کی نماز اور ہماری نماز، کیا ہماری نماز ذکر سے بھری ہوتی ہے؟ اللہ جانتا ہے ہماری نمازوں کی بہت زیادہ اصلاح ہونے والی ہے۔ بس ایک نقطے کی بات کرتا ہوں یہاں، جو عربی لغت جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، عربی زبان میں ایک کو واحد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور تین کو جمع کہتے ہیں، لیکن 3 سے لے کر 9 تک کو جمع قلت کہتے ہیں۔ 9 سے اوپر اگر گنتی بڑھ جائے پھر جمع کثرت کہتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں مثال کے طور پر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 9 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ جمع قلت ہے۔ عربی زبان کے مطابق ہم نے اللہ کا ذکر تو کیا لیکن تھوڑا کیا، اور تھوڑا ذکر عمومی طور پر منافقوں کی نماز میں ہوتا ہے، مومن کی نماز تو اللہ کے ذکر سے بھری ہوتی ہے۔ آپ نے یا میں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز میں، پڑھنا تو دور کی بات ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں نے 11 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ ہم تو 3 پر گزارا کر لیتے ہیں، بس جی کم از کم 3 مرتبہ ہمارے نزدیک یہ بات چلی ہوئی ہے، کم از کم 3 مرتبہ۔ بھائی بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کم از کم 3 مرتبہ، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا غلط ہے۔ تو مومن اور منافق کی نماز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن کی نماز اللہ کے ذکر سے بھری ہوتی ہے، منافق کی نماز میں اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے۔ چوتھا فرق اور آخری فرق میں جو آج بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بہت مشکل اور بوجھل ہوتی ہے، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پہنچ سکے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی لیٹ پڑھ لی، کبھی چھوڑ بھی دی۔ اور اللہ جانتا ہے منافق پر تو فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہوتی ہے، پڑھ وہ لیتے ہیں جس طرح بھی پڑھے، ٹوٹے پھوٹے، اور ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن، عاشق رسول، محب رسول، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگانے والے، ہم پر فجر تو کیا، عشاء تو کیا، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، 5 کی 5 نمازیں مشکل ہیں، ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ کبھی میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، کبھی میری دکان کا مسئلہ ہے، کبھی میرے گھر کا مسئلہ ہے، کبھی میں کسی کام میں مصروف ہوں، اللہ کی تو فکر مجھے ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی کس لیے دی ہے؟ دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟
اور دعوے ایمان کے بڑے بڑے۔ پھر ایک بار غور کریں، نبی علیہ السلام نے کہا فجر اور عشاء مشکل ہے منافقوں پر، ہم پر 5 نمازیں مشکل ہیں، تو میں مومن ہو گیا۔ یہ 4 نشانیاں میں نے اس لیے بیان کی کہ شروع قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی، تاکہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایمان لے آئیں، جو منافق ہیں وہ منافقوں والے کام چھوڑ کر ایمان مومنوں والے کام شروع کر دیں۔